أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. مخارج الحروف میں ہم نے جو لاسٹ لیکچر میں پڑھا وہ حرف حافیہ اور حروف طرفیہ کے بارے میں پڑھا. حرف حافیہ میں ہم نے ضاد کی ادائیگی سیکھی، جس میں ہم نے اپنی حافۃ اللسان یعنی زبان کی موٹی والی سائڈ کو اوپری جبڑے میں موجود داڑوں کی جڑوں سے لگایا اور ضاد ادا کیا. اس کے بعد ہم نے حروف طرفیہ کے بارے میں پڑھا، اس کو سمجھا، اس کی ادائیگی دیکھی. حروف طرفیہ میں ہم نے 3 حروف دیکھے، لام، نون، را. لام کی ادائیگی کے لیے طرف اللسان یعنی زبان کی باریک والی سائڈ کو دانتوں کی جڑوں سے لگایا اور اس کی ادائیگی میں ایک داڑ دواحق کو شامل کیا تو ہمارا لام ادا ہوا. جبکہ نون کی ادائیگی کے لیے آپ نے صرف دانتوں کا استعمال کیا، دواحق کو چھوڑ دیا اور نون کی ادائیگی میں آواز خیشوم میں بھی گئی. را کی ادائیگی کے لیے کیا کیا؟ طرف اللسان کو اتنا اٹھایا کہ زبان کی پشت دانتوں کے آمنے سامنے ہو گئی اور طرف اللسان دانتوں کے مسوڑوں کی طرف چلے گئے تو ہمارا را ادا ہوا. حرف حافیہ اور حروف طرفیہ کو ہم نے اچھے سے سمجھ لیا. یہاں میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتی ہوں. اگلا جو مخرج ہے ہمارا مخرج نمبر 12 وہ ہے حروف نطاعیہ. حروف نطاعیہ. حروف نطاعیہ کے ٹائٹل کو سمجھتے ہیں تاکہ اس کے مخرج کو سمجھنے میں آسانی ہو. حروف نطاعیہ سے کیا مراد ہے؟ حروف نطاعیہ نطاعی کے ذریعے ادا ہونے والے حروف کو کہا جاتا ہے. نطاعی کو ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا، نطاعی کو سمجھ لیتے ہیں. نطاعی عربی زبان کا لفظ ہے. نطاعی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے دانتوں کے مسوڑوں کے اوپر ہمارے دانتوں کے جو مسوڑے شروع ہو رہے ہیں اور تالو تک جانے سے پہلے ہماری یہ جگہ اپ اینڈ ڈاؤن ہے، نہ ہموار ہے، کھردری ہے. اس ناہموار جگہ کو نطاعی کہتے ہیں. آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کیا کہتے ہیں اس ناہموار جگہ کو؟ نطاعی.
اگر ہم داڑوں کے مسوڑوں پر غور کریں، محسوس کریں تو داڑوں کے جو مسوڑے ہیں ان کی سطح ہموار ہے، اسموتھ ہے۔ آپ زبان پھیر کر اچھے سے اس جگہ کو محسوس کر سکتے ہیں، جبکہ ہمارے دانتوں کے جو مسوڑے شروع ہو رہے ہیں اور تالو تک جانے سے پہلے جو جگہ ہے وہ ناہموار ہے، کھردری ہے، اور اس جگہ کو نتوڑی کہا جاتا ہے۔ اور یہ کہاں ہے؟ اگر آپ زبان سے محسوس نہیں کر پا رہے تو کیا کیجئے؟ اپنا انگوٹھا تالو کے ساتھ رگڑیں، تھوڑا سا، دانتوں کے بعد ہی جو تالو شروع ہو رہا ہے۔ جب آپ اس کو رگڑیں گے تو محسوس کریں گے کہ کچھ لکیریں ہیں، اوپر کچھ لائنز ہیں۔ اسی کو کھردری جگہ کہا جاتا ہے، جس کو ہم نتعی کہتے ہیں عربی کے اندر، اور اسی سے بنا حروف نتعیہ۔ ان کو ہم حروف نتعیہ کہتے ہیں کیونکہ یہ اسی جگہ سے ادا ہونے والے حروف ہیں۔ نتعی کے ذریعے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، کون کون سے؟ تا، دال، تو۔ اس کی ادائیگی دیکھتے ہیں۔ تا کی ادائیگی میں ہم نے نتعی پر اپنی نوکل لسان کو لگانا ہے، جہاں سے ہمارے کھردرے مسوڑوں کی ابتدا ہو رہی ہے، اور ادا کرنا ہے تا، تا، تا۔ اب تا کی ادائیگی بے ساختہ ہونی چاہیے، سپاٹ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے کیا کریں گے؟ نوکل لسان میں پاور لے کر آئیں گے۔ جب ہم نتعی پر زبان کی نوک لگائیں گے تو بہت پاورفل انداز میں لگائیں گے، ہلکے سے نہیں لگانی۔ ہم زبان کی نوک کو بہت پاورفل انداز میں نتعی پر لگائیں گے تو ایک دم سے کیا ہوگا؟ ساؤنڈ کریٹ ہوگا، تا، تا، تا۔ تا ہم نے موٹا ادا نہیں کرنا، ہمارا سارا دھیان ہماری نوکل لسان پر ہوگا، اور اس کو ہم نے نتعی ناہموار جگہ پر ہی لگانا ہے، تبھی جو ہمارا مخرج ہے وہ ٹھیک سے ادا ہوگا۔ کیسے کریں گے ادائیگی اس کی؟ تا، تا۔ تا کے بعد اگلا حرف ہمارا اس مخرج سے جو ہے وہ ہے دال، دال۔ دال کو طویل پڑھنا ہے، اور جب آپ دال کی ادائیگی کریں گے تو دیکھیں گے کہ دال کے آخر میں لام کا ساؤنڈ ہے، اور ہم لام کا مخرج پڑھ چکے ہیں، تو آخر میں اس کا مخرج چینج ہوگا۔ کس کی وجہ سے؟ لام کی وجہ سے۔ لیکن جب اسٹارٹ میں ہم دال کا مخرج تیار کر رہے ہیں تو ہماری زبان کی نوک میں پاور ہونی چاہیے۔ کس طرح ادا کریں گے؟ دال، دال۔ جب ہم لاسٹ پارٹ میں گئے تو ہمارا لام والا مخرج ہے، یعنی ہماری طرف اللسان ہے، وہ ہمارے دانتوں کے ساتھ ایک داڑ کے ساتھ ویسے ہی لگی جیسے ہم نے اس کا مخرج سمجھا تھا۔ کیسے پڑھیں گے؟ دال، دال۔ دال ہم نے طویل پڑھا، تا ہم نے طویل نہیں پڑھا۔ اب دیکھیں مخرج نہیں بدل رہا، صرف ہمارا ساؤنڈ چینج ہو رہا ہے۔ آگے جو ہمارا لاسٹ حرف ہے حروف نتعیہ کا، وہ ہمارا ہے تو، تو۔ جو ہمارا تا کا مخرج ہے وہی ہمارا تو کا مخرج ہے،
لیکن تو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. اور اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کے لیے ہم اپنے ہونٹوں کو گول کریں گے. جب ہم ہونٹ گول کریں گے تو ہمارا ساؤنڈ چینج ہو جائے گا. اب میں تا اور تو دونوں ساتھ پڑھوں گی. مخرج ایک ہی ہے. نطعی پر زبان کی نوک کو لگانا ہے. میرے ساتھ پڑھیے. تا تو تا تو. آپ نے ساؤنڈ پر غور کرنا ہے. تا تو آ او تا تو. جب آپ پریکٹس کریں گی تو ان دونوں حروف کو ساتھ پڑھیں گی تاکہ آپ کو تا اور تو میں فرق معلوم ہو سکے. اور یہ فرق آپ نے رکھنا ہے کیونکہ جب آپ اعراب میں پڑھیں گے تو آپ کے پڑھنے میں غلطی آ سکتی ہے. آپ اس کو ایک ہی پڑھ سکتے ہیں، یا تا کو موٹا پڑھ دیں گے یا تو کو باریک پڑھ دیں گے. تو ایسا آپ نے نہیں کرنا ہے. ہم نے ہر حرف کا صحیح مخرج صحیح ساؤنڈ کے ساتھ ہی ادا کرنا ہے. پریکٹس کے لیے آپ اس کو زبر، زیر اور پیش میں بھی پڑھ سکتے ہیں. حروف نطعیہ کو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں. نطعیہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے دانتوں سے جو مسوڑا تالو کی طرف جا رہا ہے، اس میں جو ناہموار جگہ ہے، اپ اینڈ ڈاؤن جو جگہ ہے وہ نطعی کہلاتی ہے. عربی میں اسے نطعی کہا جاتا ہے. حروف نطعیہ کا جو مخرج ہے وہ اسی جگہ سے ادا کرنا ہے. ہم نے اپنی نوک لسان کو اٹھا کر نطعی پر لگائی اور حرف ادا کیا تا. تا. جب ہم حرف ادا کر رہے ہیں تو ہماری زبان میں پاور ہونی چاہیے. صرف لائٹ سی زبان ٹچ نہیں کرنی. تا کے بعد اگلا حرف ہے دال. دال ہم نے طویل ادا کرنا ہے. دال کی ادائیگی میں لہر نہ آئے. اور آخری حرف حروف نطعیہ کا وہ ہے تو. تو ٹھیک ہے. تو کو موٹا ادا کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے اپنے ہونٹوں کو گول کرنا ہے اور ادا کرنا ہے تو. تو تا دال تو. اگلا مخرج ہم سمجھیں گے حروف لثویہ. حروف لثویہ. حروف لثویہ کو سمجھتے ہیں. حروف لثویہ کو سمجھنے سے پہلے اس کے نام کو سمجھتے ہیں. لثویہ سے مراد ہے لسا. لسا کے ذریعے ادا ہونے والے حروف کو حروف لثویہ کہتے ہیں. یہ 3 ہیں. کون کون سے؟ سا، زال، ظو. یہ تینوں حروف لسا کے ذریعے ادا کیے جاتے ہیں. ابھی ہم نے نطعی کے بارے میں جانا کہ نطعی کیا ہے. جو مسوڑا ہمارے دانتوں سے آگے کی طرف جا رہا ہے، کھردرا حصہ، وہ نطعی ہے. اب لسا کیا ہے؟ اسی کے پاس والا حصہ ہے. اس کو سمجھتے ہیں. ہمارے دانت کے جو اندرونی طرف مسوڑے شروع ہو رہے ہیں، جہاں سے ہمارے مسوڑوں کی ابتدا ہو رہی ہے، وہ راؤنڈ شیپ میں ہے. آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں. یعنی جو مسوڑوں کی ابتدا ہو رہی ہے وہ راؤنڈ ہو رہی ہے. اور اگر آپ اپنا انگوٹھا ثنایا علیہ یعنی اوپری جبڑے میں موجود سامنے کے 2 دانتوں کے اندرونی طرف
آپ نے اپنا انگوٹھا کچھ سیکنڈ کے لیے پریس کر کے رکھنا ہے. کیا کیا آپ نے؟ اپنا انگوٹھا ثنایا علیہ کے اندرونی حصے کی طرف پریس کرنا ہے. اور جب چند سیکنڈ بعد ہم نے اپنا انگوٹھا نکال کر دیکھا تو وہ راؤنڈ شیپ کا پرنٹ آپ کے انگوٹھے پر موجود ہوگا. یہ جو راؤنڈ شیپ ہے ہمارے مسوڑوں کا، جس کا پرنٹ آپ کے انگوٹھے پر بھی آیا، وہ حصہ لسا کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ لسا. اسی جگہ سے ہم نے یہ تینوں حروف ادا کرنے ہیں. ان کو عربی میں لسا کہا جاتا ہے اور ان حروف کو حروف لسویہ کہتے ہیں. ہم نے اچھی طرح سے نام کو اور اس جگہ کو پہچان لیا. اس کی ادائیگی دیکھتے ہیں. ہم نے اپنی نوک لسان کو اٹھایا اور اپنے دانتوں کا وہ حصہ جہاں سے ہمارے مسوڑوں کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی جہاں ہمارے دانتوں کا اختتام ہو رہا ہے، وہیں سے ہمارے مسوڑوں کا آغاز بھی ہو رہا ہے راؤنڈ شیپ میں، جسے لسا کہا جاتا ہے. ہم نے اپنی نوک لسان کو لسا پر زور دے کر لگایا. جب ہم نے اپنی زبان پر زور دیا تو ہمارے اوپر کا دانت زبان سے چھپ جائے گا، یعنی ہمارا ثنایا علیہ ہماری زبان یعنی نوک لسان سے چھپ جائے گا اور ہمارا فوکس کہاں ہوگا؟ لسا کی طرف ہوگا. اور لسا کہاں ہے؟ جہاں ہمارے دانتوں کا اینڈ ہو رہا ہے اور مسوڑوں کا آغاز ہو رہا ہے راؤنڈ شیپ میں، وہاں ہماری نوک لسان کا زور ہونا چاہیے. ہماری زبان میں زور ہونا چاہیے، پاور ہونی چاہیے. کیوں زور ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہمیں اس جگہ کو کور کرنا ہے. ہمارا مین مقصد کیا ہے؟ اس جگہ کو کور کرنا. کیونکہ جب ہم سا کی ادائیگی کرتے ہیں، سا سا جب ہم نے لسا کو کور کیا تو سیٹی کی آواز نہیں آئی. سا سا کی ادائیگی میں ہم نے کیا کیا؟ ادائیگی کرتے وقت حروف لسویہ کی جب ادائیگی کی تو نوک لسان سے لسا کو کور کیا اچھے سے. جب لسا کو کور کریں گے تو زبان کی نوک ہمارے دانتوں کے کنارے سے بھی لگے گی، بہت معمولی سی، یعنی ایک دانے کے برابر ہماری زبان کی نوک ہمارے دانتوں کے کنارے سے لگے گی، لیکن ہمارا فوکس کہاں ہوگا؟ لسا کو کور کرنے میں، تاکہ سیٹی کی آواز نہ آئے. کیسے کریں گے اس کی ادائیگی؟ سا سا زال زال زو زو زو. ہمارے پڑھنے میں سختی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی سیٹی کی آواز رہے گی جب ہم اپنے لسا کو اچھے سے کور کریں گے. اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے. ہمارے ثنایا علیہ کی جڑ جہاں سے مسوڑے کی ابتدا ہو رہی ہے راؤنڈ شیپ میں، اس کو نوک لسان سے پیک کرنا ہے اور نرمی سے ادا کرنا ہے بغیر سیٹی کی آواز کے. سا زال زو. اچھا، زو کا مخرج بھی یہی ہے. ہمارا مخرج نہیں بدلے گا. مخرج نمبر 13 جو ہے وہ تینوں حروف کا ایک ہی ہے. فرق کیا ہے؟ زو کی ادائیگی میں آواز موٹی ہو رہی ہے
اور ہمیں معلوم ہے آواز کو موٹا کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ اپنے ہونٹوں کو گول کریں گے۔ ایک بار پھر اس کی ادائیگی کرتے ہیں، میرے ساتھ ادا کیجئے اور غور کریں کہیں سیٹی کی آواز تو نہیں آ رہی۔ سا سا سا، زال زال زال، ظو ظو ظو۔ آج کے لیکچر میں ہم نے حروف نطعیہ اور حروف لثویہ کے بارے میں پڑھا۔ نطعی کے ذریعے ادا ہونے والے حروف کو حروف نطعیہ کہا جاتا ہے۔ نطعی کیا ہے؟ ہمارے دانتوں کے جو مسوڑے جو تالو کی طرف جا رہے ہیں، کھردرا حصہ، ناہموار سطح، وہ نطعی ہے۔ نطعی کہاں ہے؟ دانت کے بعد مسوڑا اور اس کے بعد ہی نطعی ہے۔ نطعی کھردرا مسوڑا کہلاتا ہے، جبکہ داڑوں کے مسوڑے چکنے ہوتے ہیں، ہموار ہوتے ہیں۔ ہم نے زبان لگا کر محسوس کیا جو داڑوں سے تالو کی طرف کا حصہ ہے وہ سیدھا اور چکنا ہے، جبکہ دانتوں سے جو تالو کی طرف کا حصہ ہے وہ ناہموار ہے، کھردرا ہے۔ اسے نطعی کہتے ہیں۔ کھردرا حصہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں ہم نے اپنی نوک لسان کو لگانا ہے اور ادا کرنا ہے تا، دال، تو۔ اس کے بعد ہم نے حروف لثویہ کے بارے میں پڑھا۔ لسا کے ذریعے ادا ہونے والے حروف کو حروف لثویہ کہا جاتا ہے۔ لسا کیا ہے؟ لسا مسوڑے کی شروعات ہے، یعنی جہاں سے مسوڑے کی ابتدا ہو رہی ہے اسی شروعات کو لسا کہا جاتا ہے۔ جب ہم لسا پر نوک لسان کو لگائیں گے تو ہمارا اوپر کا دانت یعنی ثنایا علیہ اچھے سے پیک ہو جائے گا۔ ہماری زبان کا زور اس جگہ پر ہونا چاہیے کیونکہ اس کی ادائیگی میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ لسا پر نوک لسان کو لگائیں گے تو ادا کریں گے سا، زال، ظو۔ نطعی اور لسا میں کیا فرق ہے؟ لسا جو مسوڑا شروع ہو رہا ہے دانتوں سے جو راؤنڈ شیپ ہے وہ لسا ہے اور نطعی آپ کے کھردرے مسوڑے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کا لیکچر آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔